السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا میری سن لے، مجھے چن لے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ قرآن کیا کہتا ہے دل کے بارے میں؟ قرآن پاک اور دل۔ انبیاء دل کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں آتے رہے، اور سب سے زیادہ محنت انبیاء نے قلوب کے تزکیے پر کی، سب سے زیادہ دلوں کی پاکی پر وقت دیا، زور لگایا۔ دل پاک ہو جائے تو انسان پاک ہوتا ہے، دل بدل جائے تو انسان بدل جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، مقصد حیات بدل جاتا ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، محبت عداوت کے پیمانے بدل جاتے ہیں، محنت تجارت کے ہدف بدل جاتے ہیں، گھر بدل جاتے ہیں، معاشرہ بدل جاتا ہے، زمانہ بدل جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، اخلاق بدل جاتے ہیں، راتیں بدل جاتی ہیں، ساقی بدل جاتے ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں، میخوار بدل جاتے ہیں، میخانے بدل جاتے ہیں، ارے اور تو اور پیر مغاں بدل جاتے ہیں۔ دل کی بہت اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر خالق کائنات نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اس کا بارہا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید مختلف مقامات پر کیفیت اور حالات کے اعتبار سے 15 دلوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ آئیں تلاش کریں کہ ان میں ہمارا دل کون سا ہے۔ ایک ہے سخت دل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پتھروں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو کسی کسی کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے قلوب اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں سے اس طرح ہیں جیسے ایک قلب وہ اس کو جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اور یہ دل سخت کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیسے ہو جاتے ہیں اتنے پتھر دل؟ انسان کا دل ایک زمین کی مانند ہے، اور اگر زمین پر بہت زیادہ عرصے تک کاشت نہ کی جائے، محنت نہ کی جائے، تو وہ پتھر کی طرح بنجر ہو جاتی ہے، پیداوار چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس پر محنت نہیں ہوئی، زمین سخت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب انسان اپنے دل پر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو رفتہ رفتہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر یہ پتھروں کی مانند ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بے شک کہ پتھروں سے نہریں جاری ہو جایا کرتی ہیں، اور جب پتھر پھٹتا ہے تو بعض اوقات اس میں سے پانی نکل آتا ہے، لیکن بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خدا کے خوف سے کانپ بھی جاتے ہیں۔ لیکن اے انسان، جب تیرا دل سخت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتا نہیں ہے، پتھر بھی دل کی سختی پر شرماتے ہیں۔ انسان کے پاس یہی سرمایہ ہے، اسے بنا لے تو اللہ کیا کامیاب، اور اسے بگاڑ لے تو پھر انسان بالکل ناکام ہے۔ اور اسی طرح ایک دل ہے جس پر زنگ لگ چکا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ مطففین میں فرماتے ہیں، ایمان بد کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسانوں کو حق بات بھی افسانے کی طرح نظر آتی ہے، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر تو ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، ڈر جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے تو دل سے گناہ کا نقطہ دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ میں زیادتی کرتا ہے تو نقطہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ایسا دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، ایسا چڑھ جاتا ہے، پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ دل ہے جو بڑے گناہ آلود ہے، وہ جو شہادت کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ آلود ہے۔ اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے، اللہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں۔ اور وہ جو شہادت کو چھپاتا ہے، اور جسم میں دل کی حیثیت کیا ہے، اس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے بدن میں ایک بوٹی ایسی ہے جب وہ ٹھیک ہوتی ہے تو سارا بدن ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ بگڑتی ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔
سن لو وہ بوٹی دل ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ دل کے گناہگار ہونے سے مراد دل کا مسخ ہو جانا ہے، اور کچھ دل ہیں جن میں ٹیڑھ آ گئی ہے، وہ ٹیڑھے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور کچھ دل ہیں جو بڑے دانشمند ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ جبکہ تو ہمیں سیدھا راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں نہ مبتلا کر دیجو، ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا فرما کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ اور اے اللہ، جب تو نے ہمارے دلوں کو سیدھے راستے پر لگا دیا تو پھر ہمارے دلوں میں کوئی کجی نہ فرما، ہمیں کجی میں مبتلا نہ کر، ہمیں اپنے خزانے رحمت سے فیض عطا فرما کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ آمین ثم آمین۔